السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فروخ حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول درد دل کی تو دوا کی ایپیسوڈ نمبر 67 کو لے کر۔ لیکن اس ایپیسوڈ سے پہلے جلدی سے کر دیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئکن کو، تاکہ آپ کو اس ناول کی ہر نئی اپلوڈ ہونے والی قسط کی نوٹیفیکیشنز فوراً موصول ہو سکیں۔ اب دیر کیے بنا چلتے ہیں قسط کی جانب۔ الیار بہت آہستہ قدموں سے آگے بڑھا تو سمین نے بہت گھبرا کر اس کی طرف دیکھا تھا، مگر الیار بجائے بیڈ کی طرف آنے کے ایک طرف لگے صوفے کی طرف چلا گیا۔ سمین نے فوراً ذرا سا سر اونچا کرتے ہوئے ادھر صوفے کی طرف دیکھا۔ الیار اب جا کر صوفے پر دراز ہو کر آرام سے اپنا موبائل چیک کر رہا تھا۔ سمین کی طرف اس نے دیکھا بھی نہیں۔ سمین کو اب صحیح معنوں میں بے چینی نے گھیرا تھا۔ وہ ناراض رہے یہ بھی کہاں منظور تھا۔ فوراً موبائل آن کیا اور جلدی جلدی ٹائپ کر کے الیار کے موبائل پر ٹیکسٹ سینڈ کیا۔ الیار کے موبائل نوٹیفیکیشن آیا تو اس نے سمین کا ٹیکسٹ کھول کر چیک کیا۔ ناراض ہو گئے ہو کیا؟ ٹیکسٹ کے ساتھ ساتھ سوری والا ایموجی بھی تھا۔ نہیں، بہت خوش ہوں تمہاری مہربانی پر، اس نے بھی ٹائپ کر کر سمین کے موبائل پر سینڈ کیا۔ ایلی، اچھا لگتا ہے ایسے، بابا تھے۔ سمین جلدی جلدی ٹائپ کر رہی تھی۔ وہاں نہیں تھے، روم میں تھے بابا، اس کا شکوہ پڑھ کر سمین ہولے سے مسکرائی۔ تھے تو نا، اور اگر بابا اٹھ کر آ جاتے تو؟ ٹائپ کرتے ہوئے پھر سے سر اٹھا کر صوفے کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی اس سے بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ نگاہیں موبائل پر تھیں اور انگلیاں ٹائپ کر رہی تھیں۔ بابا کی بچی، بابا بہت سمجھدار انسان ہے، تمہاری طرح بے وقوف نہیں۔ الیار نے ٹیکسٹ کے ساتھ غصے والا ایموجی سینڈ کیا تھا۔ میں بے وقوف ہی صحیح، ذرا سا قابو نہیں تم میں، بدتمیزوں کے سردار ہو تم۔ اس کے غصے پر سمین نے بھی ناک سے دھواں چھوڑنے والا ایموجی بھیجا۔ تمہارا بس چلے تو مجھے کبھی موقع نہیں دو، مجھ سے دور ہی رہو۔ الیار کے ٹیکسٹ کو پڑھ کر سمین کو اب ہنسی گئی۔ یعنی کبھی نہیں دیا موقع؟ سمین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے آگے ٹائپ کیا، کیا تمہارے بنا اور تمہاری شدتوں سے کبھی دور رہی ہوں میں؟ تمہیں تو میں نے رخصتی سے پہلے ہی موقع دے دیا تھا مسٹر بدتمیز مجنوں۔ اس پر اس کا پیغام پڑھ کر الیار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اتنی دیر میں پہلی بار اس نے گردن موڑ کر سمین کی طرف دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھتے ہی بہت معصوم سی شکل بنا کر موبائل ہاتھ میں لیے اس نے کان پکڑ کر جیسے اسے منایا تھا۔ الیار فوراً صوفے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ایک نگاہ فائق صاحب کے بیڈ کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھیں بند تھیں، وہ اب تک سو چکے تھے۔ ان کی دواؤں میں نیند کی بھی ڈوز رہتی تھی، جس کی وجہ سے ان کے اٹھنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ الیار صوفے سے اٹھ کر آہستہ قدموں سے چلتا سمین کے بیڈ کی طرف بڑھا تو وہ گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ الیار آ کر سیدھا بیڈ پر چڑھ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ آ گیا میں، اب مجھے مناؤ، جس طرح دل کہے اس طرح۔ بیٹھتے ہی اس نے سمین کا ہاتھ تھام لیا۔ لبوں پر مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ کیا مناؤں؟ تم یہی سوؤ گے کیا؟ بڑی بے چارگی سے ایک نظر فائق صاحب کے بیڈ کی طرف اور دوسری نظر اس نے الیار پر ڈال کر آہستہ سے پوچھا، کہو تو روم سے ہی باہر چلا جاؤ، تمہیں چین پڑ جائے گا۔ الیار نے چل کر اس کی پیشانی پر 2 انگلی ماری۔ اف، میرا یہ مطلب تو نہیں تھا۔ سمین بہت بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بالکل جائز شوہر ہوں تمہارا، وہ بھی بچپن کا شوہر، پھر بھی تم ایسا بہیو کرتی ہو جیسے بوائے فرینڈ ہو تمہارا۔ اس بار وہ ناراضگی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر سمین کے بغل میں تکیہ برابر کر کے لیٹ گیا۔ روٹھا ہوا محبوب سمین کو اس پر بڑا پیار سا آیا۔ ہاں تو کیا کروں، بیوی ہو تو کیا سب کے سامنے گلے کا ہار بنی رہوں؟ وہ ذرا سا گردن موڑ کر فائق صاحب کو دیکھ کر الیار کے اوپر جھکی۔ الیار نے اسے اپنے بازوؤں میں فوراً بھر لیا۔ گلے کا ہار نہیں، میری جان بن کر رہو۔ بہت ہی پیار سے وہ اس کی پیشانی پر آتے بالوں کو پیچھے کر رہا تھا۔ جان تو ہوں ہی، سمین نے ٹھوڑی اس کے سینے پر رکھ کر بہت ہی اترا کر کہا۔ اسی لیے اتراتی ہو؟ جانتی ہو نا، بندہ بشر غلام ہے آپ کا، کچھ کر نہیں سکتا۔ اس کا موڈ بھی اب تبدیل ہو گیا تھا۔ نگاہوں میں محبت کا جہان سمائے وہ اب بھی اس کی پیشانی پر آتے بالوں کو پیچھے کر رہا تھا۔ اترانے کی بات تو ہے ہی، الیار زین علی کی جان ہوں، کوئی ایسے ویسے کی نہیں۔ بہت ہی محبت سے اس نے الیار کی ناک ایک انگلی سے چھوئی تھی۔ اوئے میری جان، دل خوش کر دیا تم نے۔ مارے خوشی کے سمین اس کو بازوؤں میں بھر کر جکڑ لیا۔ بس دور سے ہڈی توڑو گے کیا؟ سمین نے جل کر خود کو چھڑانا چاہا۔ تمہارے دور کی ایسی کی تیسی؟ الیار نے بہت ہی احتیاط سے ایک ہی جھٹکے سے سمین کو بستر پر گرا کر اسے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ اللہ ایلی، تم نے گھر میں سب کو اپنی بے شرمی کے مظاہرے دکھا دیے، کم سے کم بابا کے سامنے تو مت کرو۔ کوئی چارہ نہ پا کر اس نے بس اس کے بازوؤں پر مکے برسائے تھے۔ تمہیں ایسا اپنے عشق کا فخر بخش دوں گا کہ آپ کے بابا مغرور ہو جائیں گے، اتنا چاہتا ہوں ان کی بیٹی کو۔ پیار کے امرت میں ڈوبی الیار کی سچی محبتوں کے جملے سمین کے کانوں میں رس کی طرح گھلے تھے۔
دور ہونے کی ساری مزاحمت دم توڑ گئی۔ مغرور تو تم نے مجھے کر دیا ہے، تمہاری چاہت مجھے ہواؤں میں اڑاتی ہے۔ وہ اس کی نگاہوں کی تپش سے پگھل کر اب بس اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرے بس اپنی محبت کا سرور بخش رہی تھی۔ الیار نے بھی جھک کر کتنے ہی بوسے اس کے چہرے کے ہر نقش پر چھوڑے تھے۔ سمین آنکھیں بند کیے اس محبت میں ڈوبی تھی، پھر آنکھیں کھول کر الیار کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اب تو ناراض نہیں ہو نا؟ مدھم آواز میں مدہوشی سی تھی۔ ناراض اور تم سے ہو ہی نہیں سکتا۔ پڑتے محبت سے اس کے ہونٹوں کو شدت سے چوم کر وہ پھر سے تکیے پر تھم سے گر کر سمین کی سائڈ میں لیٹ گیا۔ پھر اتنا منہ کیوں پھلائے ہوئے تھے؟ سمین کوہنی تکیے پر رکھ کر اس کے پرکشش چہرے کو اپنی نگاہوں میں بھر رہی تھی۔ اگر اس وقت ایسا نہ کرتا تو گارنٹی دیتا ہوں کہ ڈیڈ کے سامنے تمہیں اٹھا لے جاتا اور پھر تم چیختی رہتی۔ بہت ہی شوخی سے گردن موڑ کر سمین کو دیکھا بھی اور ایک ہاتھ سے اس کی ناک بھی چٹکی میں دبا کر ہلائی۔ بہت بے شرم ہو۔ سمین اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر سیدھی ہو کر لپٹ گئی۔ صرف آپ کا قصور ہے، دیوانہ بنا ڈالا ہے، بلکہ اپنا مجنوں، اور اب ایک عدد بچے کا بابا بھی۔ اس بار الیار کوہنی کے بل اونچا ہو کر سمین کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ خوشی اس کی آنکھوں میں پھوٹی پڑ رہی تھی۔ ایلی، مجھے اتنا مت چاہو، مجھے ڈر لگنے لگتا ہے۔ تمہارے بنا ایک پل گزارنا میرا مشکل ہو گیا ہے۔ اتنے دن سے تم سے دور رہنا دوبھر ہو گیا تھا۔ وہ کروٹ بدل کر الیار کے سینے سے لپٹ گئی۔ اور میرا تو سانس لینا بھی تمہارے بنا مشکل ہے سمین۔ تم سے دور رہنا، ساری رات نیند نہیں آتی، حالانکہ تم سے موبائل پر بات بھی کرتا تھا، چیٹنگ بھی، مگر تمہیں دیکھے بنا، تمہیں چھوئے بنا میرا جینا بہت مشکل تھا، اور آج تمہیں اپنے پاس پا کر اس لیے میں اتنا بے قرار ہو گیا تھا۔ سمین کو اپنے بازوؤں میں بھرے وہ اس کی گردن میں اپنا چہرہ رگڑتا بوجھل ہوتی آواز میں بول رہا تھا۔ دونوں ایک ہی کروٹ میں لیٹے ایک دوسرے کی باہوں میں چھپ جانا چاہتے تھے۔ اور آج تم میرے پاس ہو، میرے دل کے پاس، میری باہوں میں۔ الیار کی بے قراری پر سمین نے اپنا چہرہ اس کے سینے سے ہٹا کر الیار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شوخی سے کہا، تب تو بابا کا شکریہ ادا کرو کہ وہ کام سے چلے گئے اور بابا نے روک لیا۔ کہنے کے ساتھ ہی پھر سے اسے اپنے سے ذرا دور کیا۔ ممی کا ڈر نہیں ہوتا تو ڈیڈ تمہیں گھر جانے دیتے، مگر وہ اب بھی بے اعتبار ہے۔ الیار سرد آہ بھر کر سمین سے الگ ہو کر پھر سے سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ اداسی نہیں چلے گی، ابھی بس صرف ہماری باتیں، ہماری محبت۔ سمین نے فوراً اس کا بازو اپنی کمر میں ڈال کر اسے خود سے لگانا چاہا۔ الیار مسکرا کر پھر سے اسی کروٹ ہو گیا۔ تو پھر اجازت دو نا۔ سمین کے ہونٹوں پر اپنی انگلی پھیری، آنکھوں میں چاہتوں کا نشہ سا تھا۔ پھر شروع ہو رہے ہو تم؟ منہ بنا کر کہا گیا۔ تم ختم نہیں کرتی نا؟ الیار لگاتار اس کے ہونٹوں پر انگلی پھیر رہا تھا۔ بالکل نہیں، ابھی جاؤ صوفے پر سو جاؤ۔ سمین نے اس بار اسے خود سے پرے کر دیا۔ سو جاؤں؟ اتنے دیر سے دور ہوں تم سے، وہ بھی صوفے پر سو جاؤں؟ الیار جسے تڑپ اٹھا۔ ایسے کہہ رہے ہو جیسے برسوں سے دور ہوں۔ سمین اپنی ہنسی دباتی سیدھی ہو کر لیٹ گئی۔ میرے لیے برس ہی تھا۔ الیار نے سر سمین کے شانے پر رکھ کر بے چارگی دکھائی۔ اچھا بابا بس کرو، مان لیا، بہت ظلم ہوا ہے تم پر، اب مجھے نیند آ رہی ہے، سونے دو۔ تمہیں معلوم ہے بھابھی کہتی ہیں ایسے میں خوب سونا چاہیے۔ سمین نے ہولے سے ہنس کر اس کا سر اپنے شانے سے دور دھکیل کر بھابھی کا کال اس لیے دہرایا تاکہ وہ اسے سونے دے۔ ٹھیک ہے پھر چلو سوتے ہیں، کہہ تو وہ صحیح رہی تھی، اس لیے الیار نے آرام سے مان کر اسے پھر سے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ ایسے سوتے ہیں، جاؤ صوفے پر۔ سمین نے منہ بنا کر زور لگا کر اسے دور کرنا چاہا۔ آرام سے پڑی رہو، میں نہیں جا رہا صوفے پر، ڈیڈ نے بھی پرمیشن دی ہے۔ وہ بڑے آرام سے اسے خود میں سمیٹ کر آنکھیں بند کر کے سرشار سا بولا تھا۔ انہی کی ڈھیل ہے، کہاں دیکھا ہوگا کسی نے اتنے ماڈرن باپ بیٹے نہیں بلکہ سسر داماد۔ وہ بہت جل کر بولی تھی، البتہ اب دور کرنے کی کوشش ختم کر دی تھی۔ سسر داماد نہیں ہیں ہم، فضول میں رشتہ مت جوڑو۔ الیار آنکھیں بند کیے ہوئے سادگی سے بولی۔ زبردستی۔ وہ ناک چڑھا کر آنکھیں بند کر چکی تھی، اب اسے ایسے ہی سونا تھا، اس لیے مزاحمت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا ہے آج پھر سے زندہ ہو گیا ہوں۔ الیار نے ایک بار پھر اس کا سر چوم کر دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ ضروری ہے ایسے ہی سویا جائے ایلی، قسم سے تم بہت بدتمیز ہو، ذرا بھی شرم نہیں ہے تم میں۔ سمین نے ایک بار پھر کوشش کرنی چاہی، سامنے ہی فائق صاحب کا بیڈ تھا، وہ شرمندگی سے محسوس کر رہی تھی۔ آپ کے سارے شکوے گلے گالیاں سر آنکھوں پر، مگر اب بس سو جاؤ اور میرے بیبی کے ساتھ اس کے بابا کو بھی سونے دو۔ الیار نے اسے اور بھی خود سے لگا کر آنکھیں بند کیے ہی سمین کے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ اب حال یہ تھا کہ الیار کے بازو پر سمین کا سر تھا اور ایک بازو اس کے کمر پر پیٹ پر رکھا ہوا تھا اور ایک پیر اس کے پیر پر تھا۔ بدتمیز۔ سمین چل کر بس اتنا ہی بولی تھی، پھر اس نے بھی سونے کی کوشش کی تھی۔ کچھ ہی منٹوں میں وہ بے خبر ہو گئی تھی۔ الیار پھر سکون کی نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ اف، گھر جانے کا احساس کتنا روح بخش ہوتا ہے، کوئی مجھ سے پوچھے۔
ایسا لگ رہا ہے جیسے کتنے دنوں بعد گھر جا رہی ہوں. کیوں بابا، آپ بھی ایسا فیل کر رہے ہوں گے نا؟ سمین بچوں کی طرح خوش ہو کر بیڈ پر بیٹھے فائق صاحب سے پوچھ بیٹھی. آج فائق صاحب کو ڈسچارج ہو کر گھر جانا تھا اور وہ بار بار خوشی سے چہک رہی تھی. تم کو اچھا فیل ہو رہا ہے تو مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے. انہوں نے اپنے پاس بیٹھی سمین کے گال تھپکے. اب چکر نہیں آ رہے نا؟ انہوں نے فکر مندی سے اس کے چہرے کو دیکھا. صبح سے وہ چکر کی وجہ سے نڈھال تھی. الیار کے ساتھ ساتھ وہ بھی گھبرا گئے تھے. فوراً ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے کمزوری بتائی. اسے ریسٹ کرنے کا بول کر زیادہ چلنے پھرنے سے منع کر دیا. جی نہیں، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ویسے ہی چکر آ گئے تھے، آپ فکر مت کریں. ان کی فکر دور کر کے وہ مسکرا کر بولی. ہاسپٹل روم میں اس وقت بس وہ دونوں ہی تھے. الیار ڈاکٹر کے پاس گیا ہوا تھا. خیال رکھا کرو نا گڑیا. وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرائے. سمین نے حیرت بھری خوشی سے کہا. آپ نے بابا کی طرح مجھے گڑیا کہا؟ اس کی بے پناہ خوشی سے چمکتی آنکھیں دیکھ کر وہ ہولے سے مسکرائی. جب تمہیں پہلی بار گود میں لیا تھا نا، اسی وقت تمہیں دیکھتے ہی میرے دل میں یہی خیال آیا تھا کہ یہ تو میری کانچ سی گڑیا ہے. میں نوشی سے اکثر کہتا تھا کہ میری بیٹی تم سے زیادہ گڑیا جیسی لگتی ہے. یہ پہلی بار تھا کہ وہ سمین کو دیکھتے ہوئے نوشی کا ذکر کر بیٹھے. سمین نے ان کی آنکھوں میں اپنی ماں کے لیے بے پناہ محبت اترتی محسوس کی تھی. بابا، ایک بات کہوں؟ سمین انہیں دیکھتے ہوئے ذرا جھجک کر بولی. میری گڑیا کو مجھ سے کوئی بھی بات کرنے سے پہلے اجازت لینے کی ضرورت نہیں. انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے دونوں گال پیار سے چھوئے. سمین خوش سی ہو گئی. بے تحاشا خوشی کے احساس تلے وہ ان کے قریب کھس کے اور ان کے کالر درست کرنے لگی. بابا، آپ کے پاس میری ممی کی کوئی فوٹو نہیں ہے؟ میں نے آج تک اپنی ماں کی فوٹو بھی نہیں دیکھی. وہ کیسی تھیں، کیسی دکھتی تھیں، سب کہتے ہیں کہ وہ میری جیسی تھی. پلیز بابا، آپ کے پاس تو ان کے فوٹوز ضرور ہوں گے، آپ کی شادی کے یا پہلے کے. پلیز بابا، مجھے دیکھنا ہے اپنی ماں کو. مجھے فوٹو دکھائیں گے نا؟ ان کی شرٹ کے کالر کو چھوتے ہوئے وہ بڑی حسرت سے ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے فرمائش کر رہی تھی. لیکن فائق صاحب چپ کے چپ ہو کر رہ گئے. بیٹی نے پہلی بار ان سے کچھ مانگا بھی تو کیا، جب وہ اسے دیکھ کر غموں کے پہاڑ اس کے سر پر نہیں توڑ سکتے تھے. انہیں سمجھ میں نہیں آیا آخر وہ کس طرح اسے سمجھائیں یا اسے انکار کرے کہ سمین کا دل بھی نہ ٹوٹے اور نوشی یا سارا کا راز بھی چھپا رہ جائے. بولے نا بابا، فوٹو ہے نا آپ کے پاس؟ وہ سراپا ان کے جواب کے منتظر تھی اور وہ بے بس. نوشی آنٹی کی فوٹو ڈیڈ کے پاس ہے یا نہیں یہ نہیں جانتا، مگر میں نے تمہاری بچپن کی فوٹوز بہت دیکھ رکھی ہیں. ناک بہاتی، مٹی کھاتی، اور ایک تو ایسی کالی پیلی گندی سی کہ میں دیکھ کر ڈر گیا تھا. کیوں ڈیڈ؟ وہ مشکل میں گھرے تھے کہ کھلے ڈور سے روم کے اندر آتے الیار نے لگاتار سنجیدگی سے بولتے ہوئے جیسے اس نے انہیں بہت بڑی مشکل سے نکال دیا. کیونکہ اتنا سن کر سمین اپنی فرمائش بھول کر الیار کو گھورنے لگی. فائق صاحب نے شکر کی سانس لے کر الیار کی طرف تشکر بھری نظروں سے دیکھا. وہ آنکھوں سے تسلی دے کر سمین کی طرف دیکھنے لگا. سچ کہہ رہا ہوں یار، ایسے کیوں گھور رہی ہو؟ وہ کیا ہے نا، تم تھی تو گڑیا، مگر افریقی گڑیا، پتہ نہیں کیسے گلابی ہو گئی. ڈیڈ، کوئی پینٹ وینٹ تو نہیں کر دیے تھے آپ لوگوں نے اس کے چہرے پر؟ وہ لگاتار شرارت سے بولتے ہوئے سمین کو پوری طرح سے سمین کی توجہ اس موضوع سے ہٹا چکا تھا. اندر آنے سے ہی پہلے اس نے سمین کی بات سن لی تھی اور اس سے پہلے فائق صاحب مشکل میں پڑ جاتے اس نے سمین کے دماغ سے اس خواہش کو فی الحال نکال پھینکا. وہ خون خوار بلی بنی اسے گھور رہی تھی. فائق صاحب نے بے اختیار ایک کہکہا لگایا اور سمین کا پارا اور بھی ہائی ہو گیا. خود تو اب بھی افریقی کا بچہ لگ رہا ہے اور مجھے کہا جا رہا ہے میں ہمیشہ سے بہت کیوٹ ہوں. تم رہے ہوگے ایسے. بابا، آپ نے مجھے اس کے بچپن کی فوٹو دکھائیں ابھی کے ابھی. وہ الیار سے چبا چبا کر کہتی ایک دم سے فائق صاحب سے ضدی لہجے میں بولی. اوہ میڈم، میں ہمیشہ سے ہینڈسم بچہ رہا ہوں، چاہو تو ڈیڈ سے پوچھ لو. وہ فائق صاحب کے قریب آتے ہوئے سمین کو چڑھا رہا تھا. اللہ رے، یہ خوش فہمیاں. اس کی اطراحٹ پر سمین نے منہ بنا کر چڑھایا. اچھا بس کرو تم دونوں، اب تو مجھے اپنے آنے والے پوتے پلس نواسے یا نواسی کی فکر ہے، کہیں وہ اس جنگجو نہ ہو جائے. وہ دونوں مشکل سے ہی چپ ہوتے کہ فائق صاحب نے ہنستے ہوئے بول کر جنگ ختم کروا دی. سمین الیار سے رخ موڑ کر پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی اور الیار مسکراتے ہوئے فائق صاحب کا بازو تھام کر بولا. ڈیڈ، ڈاکٹر سے پرمیشن لے لی ہے، کار ہاسپٹل کے گیٹ پر آ چکی اور اب چلیں ہم لوگ گھر چلتے ہیں. آؤ بیٹا گھر چلتے ہیں. وہ اتنی محبت سے اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر بولے کہ سمین سارا غصہ بھول کر خوشی خوشی ان کا ہاتھ تھام کر کھڑی ہو گئی. الیار اور سمین کے ہمراہ وہ گیٹ تک اور پھر وہ خود بیک ڈور کھول کر آرام سے بیٹھ گئے. سمین فرنٹ ڈور کھول کر الیار سے ناراض سی ہو کر بیٹھی تھی. الیار نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے ذرا سا گردن موڑ کر پیچھے بیٹھے ہوئے فائق صاحب کو دیکھا. وہ اسے دیکھ کر مسکرا دیے تھے. ان کے چہرے پر چھائی خوشی کی چمک، آسودہ مسکراہٹ الیار کے دل میں سکون اتر گیا. ایسا ہی تو دیکھنا چاہتا تھا وہ انہیں. پھر گردن سیدھی کر کے پاس بیٹھی سمین کو بھی ایک نظر دکھا جو ناراضگی کے طور پر کار کی ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی.
اتنی خاموش کیوں ہو گئی میری گڑیا؟ کار روڈ پر دوڑ رہی تھی اور وہ دونوں بالکل چپ تھے۔ فائق صاحب نے فوراً سمین کی خاموشی محسوس کی تو پوچھ بیٹھے، آپ کے داماد نے مجھے کالی نیلی پیلی بولا اور افریقی بھی، اور آپ نے اسے سسر بن کر ڈانٹا بھی نہیں، اس لیے۔ روٹھی روٹھی وہ اسی طرح باہر کی طرف دیکھتی ناراض بچوں کی طرح بولی کہ الیار کے کہے کے ساتھ ان کی ہنسی بھی شامل ہو گئی۔ سمین اور بھی خفا ہو کر پوری طرح سے رخ موڑ کر کار ونڈو کی طرف دیکھنے لگی۔ الیار کی تو عادت ہے مذاق کرنے کی، تم برا مت مانا کرو، کچھ بولو نا بیٹا، انہوں نے پیار سے کہہ کر اسے منانا چاہا۔ سمین نے گردن موڑ کر ہنستے ہوئے الیار کو دیکھ کر منہ ٹیڑھا کیا۔ کیا ڈیڈ، اتنی مشکل سے تو خاموش ہوئی تھی، آپ میڈم کو زیادہ سر پر نہ چڑھائیں، بہت پریشان کرتی ہے بعد میں۔ الیار نے شرارت سے ایک ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹا کر اس کے پھولے گال چھوئے۔ سمین نے زوردار ہاتھ اس کے ہاتھ پر مارا۔ میں نا اب بالکل بھی تم سے نہیں بولنے والی، اور اب ڈیلیوری تک میں بڑی ماں کے پورشن تک رہوں گی۔ سمین نے ہمیشہ کی طرح وہی دھمکی دی جس سے الیار کی جان جاتی تھی۔ تمہیں لے کر بھاگنے والا ہوں، وہاں دیتی رہنا مجھے یہ دھمکی۔ اس کی طرف جھک کر الیار نے اس کے کان میں سرکوشی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی گال بھی اپنے ہونٹوں سے چھو لی اور تیزی سے پھر سیدھا ہو گیا۔ ادھر سمین اس کی شوخ جسارت پر سرخ ہو گئی، بہت گھبرا کر ذرا سا گردن موڑ کر بیک سیٹ پر دیکھا۔ فائق صاحب اب آنکھیں بند کیے سیٹ کے پشت سے ٹیک لگا کر آرام دہ حالت میں بیٹھے تھے۔ کبھی مت سدھرنا، وہ مسکراتے الیار کو دیکھتی بہت ہولے سے بڑبڑائی۔ الیار نے گردن موڑ کر آنکھ مارنے کے ساتھ ہونٹ گول کر کے فلائنگ کس بھی اس کی طرف اچھالی تھی۔ سمین بس مٹھیاں بھینچ کر اور دانت کچکچا کر کار سے باہر دیکھنے لگی۔ کار گیٹ کے اندر داخل ہوئی تو فائق صاحب آرام سے کار سے نیچے اترے تھے۔ الیار بھی اپنی طرف کا ڈور کھول کر اترا، پھر کار کے اطراف میں گھوم کر دوسری طرف آ گیا۔ اس نے ہاتھ فائق صاحب کو تھامنے کے لیے بڑھایا۔ میں خود چلوں گا ایلی، انہوں نے ایک بھرپور نگاہ اپنے ذہن کے آشیانے پر ڈالی، پھر الیار کو پیار سے منع کیا۔ الیار مسکرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں چاہتا ہوں آج میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تھام کر خود اس کے گھر میں لے جاؤں۔ چلو گی نا سمین؟ انہوں نے کار سے اترتی سمین کا ہاتھ تھام کر ایک دم سے اپنی برسوں پرانی خواہش کا اظہار کیا تو سمین نے فوراً سر ہلا کر ان کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ الیار خوشی سے مسکراتا ہوا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ آؤ ایلی، آج ہم دونوں باپ بیٹا سمین کو لے کر اس گھر کے اندر چلیں۔ یہ ذہن کی خواہش تھی کہ وہ سمین کو تمہارے ساتھ اس گھر میں لے جائے۔ انہوں نے مڑ کر الیار کو دیکھا۔ الیار اسی طرح مسکراتے ہوئے سمین کی دوسری طرف آ کر کھڑا ہو گیا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ سمین نے ایک نگاہ اس کا چمکتا چہرہ دیکھا اور پھر اپنی ہتھیلی اس کی پھیلی چوڑی ہتھیلی پر رکھ دی۔ الیار نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ سمین نے دونوں کے ہاتھ تھام کر اپنے قدم آگے بڑھائے، لیکن نہ جانے خوشی کا احساس تھا کہ یا پیروں کی لرزش کا، وہ بری طرح سے لڑکھڑائی۔ سنبھل کر، ایک طرف الیار اور دوسری طرف سے فائق صاحب نے اسے مضبوطی سے سنبھالا تھا۔ سمین نے ایک طرف کھڑے اپنے بابا اور دوسری طرف کھڑے اپنے محبوب شوہر کو دیکھا، دو مضبوط سہارے۔ کسی بھی لڑکی کے لیے یہ سہارے کتنے فخر کا احساس دلاتے ہیں وہی لڑکیاں جان سکتی ہیں جن کے پاس دونوں سہارے ہوں، اور آج وہ اس احساس سے مالا مال تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گی ناول کی نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔